سعید یوسف صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ مختصر وقت کے لیے مائک پہ تشریف لے آئے۔ حضرت مولانا سعید یوسف صاحب۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی قابل احترام پی ڈی ایم کے مرکزی زعماء، مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والا یہ حسین گلدستہ آج پاکستان میں اور یہ احتجاج کس پر ہو رہا ہے؟ یہ احتجاج پاکستان کو جلانے پہ ہو رہا ہے۔ یہ احتجاج قومی املاک کو تباہ کرنے پہ ہو رہا ہے۔ یہ احتجاج پاکستان کے مقدس اداروں پر حملہ کرنے کے خلاف ہو رہا ہے۔ آج ساری قوم، ساری پارٹیاں جمع ہو کر یہ اعلان کرتی ہیں کہ ہم کام کی باتیں کرتے ہیں، بیکار ترانہ کیا جانے، ہم نبض شناس فطرت ہیں، وقت گوانا کیا جانے۔ ظالم ہے وہ کوئی جو انسانی آبادی ویران کرے، ظالم ہے وہ کوئی جو انسانی آبادی ویران کرے۔ ہم آگ بجھانے والے ہیں، آگ لگانا کیا جانے۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستوں، آج پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کے مقدس اداروں کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی پاکستانیت کو بچانے کے لیے میں بحیثیت ایک کشمیری یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مستحکم پاکستان تحریک آزادی کشمیر کا ضامن ہوتا ہے۔ لہذا پاکستان کو سیاسی طور پر بھی مستحکم ہونا ہوگا، پاکستان کو معاشی طور پر بھی مستحکم ہونا ہوگا، اور وہ عناصر جو پاکستان کی معیشت کا، جو پاکستان کی معیشت کا قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ عناصر جو پاکستان کے انصاف کو مٹانا چاہتے ہیں، آج کا یہ عظیم اجتماع ان کے خلاف سراپا احتجاج بن کر یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم پاکستان کو بچانے کے لیے اپنا تن من دن وار دیں گے۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد۔ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ سندھ کے تمام قیادت کا بھرپور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہترین وقت پہ فیصلہ کیا اور یہاں احتجاج کیا ہے، اور ہم نے احتجاج نکال کرنا ہے، اور ہم یہ بنجال کو استعفیٰ دینے کی درخواست کرتے ہیں کہ وہ مستعفیوں میں وہ چیف جسٹس پاکستان کے لیے رہے، وہ ایک خاص پارٹی کے رکن اور ایک خاص مجرموں کو وہ سہولتکار بن گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے فوج کی حفاظت فرمائے، ہمارے علماء اور قیادت کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے معیشت کو اللہ بہتر بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چلت سیرت ختم کر دے، تشریف فرما ہو جائے، قائدین کے بیانات شروع ہونے والے ہیں۔ سیاست میں غیر ضروری عنصر ہے
یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ غیروں کے فنڈ پر بننے والی ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ تیسری بات، مسلح افواج پاکستان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سے ماضی میں بھی جماعتوں نے اختلاف کیا، آج بھی کیا، ہر دور میں کوئی نہ کوئی اختلاف ہوتا رہا، لیکن ایسے واقعات کہ جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس اور مساجد کو جلا دیا جائے، ایسے واقعات پہلے نہیں ہوئے۔ میں بصد احترام یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تحریک انصاف کوئی سیاسی جماعت نہیں، چند جرنیلوں کی پیداوار تھی، وہ جرنیل آج ریٹائر ہو گئے، لیکن انہی جرنیلوں کی بنائی ہوئی جماعت آج فوج پر حملے ہی نہیں کر رہی، بلکہ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف تقسیم کا پروپیگنڈا کر رہی ہے، ان کے درمیان اختلافات کی خبریں چلا رہی ہے۔ ہم نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ اس ملک پر اگر کوئی مشکل وقت آیا تو آپ کا ساتھ دینے کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے یہی سرفرے، سرفروش، داڑھی اور پگڑی والے نوجوان ہوں گے۔ وہ ممی ڈیڈی، وہ یوتھیے آپ کی پشت پر پاکستان کی حفاظت کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے۔ اور آخری جملہ چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے ایک لڑنے کی خاطر پورے ملک کے انصاف کا خون کر دیا، آج آپ نے ذاتی خواہشات کی بنا پر پوری قوم کو انصاف سے محروم کر دیا، پاکستان کی مسلح افواج کو زخمی کر دیا۔ آپ یاد رکھیے، اس سے زیادہ احسانات عمران خان پر جنرل باجوہ نے کیے تھے۔ آج جنرل باجوہ کے خلاف وہ شخص جو زبان استعمال کر رہا ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ اپنے محسنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ لہذا آج ہم یہاں پر اپنے قائد کے حکم پر آئے ہیں، اور اگر قائد ہمیں حکم دے تو ہم ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ یا پھر ایک سال بھی بیٹھنے کے لیے تیار۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، پی ڈی ایم کے قائدین تشریف فرما ہیں۔ قائدین کی آمد پر ہم انہیں